قرآن مجید سے انس پیدا کریں عزیزان، یہ ہمارا امام ہے اور قرآن جڑا ہوا ہے مہدی سے، ہر دور کے امام سے قرآن جڑا ہوا ہے، آپس میں متصل ہیں، ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ نہ کہے کہ میں مولا کو کہاں ڈھونڈوں، امام کہاں ہے، تیرے گھر میں مولا تک جانے کی راہ موجود ہے قرآن، تو اس سے تمسک پیدا کر، قرآن تجھے خود بخود مہدی کے دل سے جوڑ دے گا۔ پہلے اس سے تو تمسک پیدا کر، قرآن کو کھول، دیکھ اسی قرآن کے اندر کہاں کہاں ذکر ہے تیرے مولا کا۔ اب یہی سورہ بقرہ، خود اسی سورہ بقرہ کے اندر 4 آیات ہیں جو مولا کے بارے میں، مثلا میں مثال کے طور پر شروع کرتا ہوں، کیونکہ بالاخر ہم نے آئندہ چند مجالس میں پڑھنا قرآن ہی ہے اور قرآن سے مولا تک جانے کی راہیں ڈھونڈنی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو تیسری آیت ہے، متقین کی جو صفات اللہ نے بیان کی، اس میں ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ قائم آل محمد کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، میں نہیں کہہ رہا، صادق آل محمد کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں غیب سے مراد ہمارا 12واں ہے کہ جو پردہ غیبت میں ہوگا اس پر ایمان اور اس کی معرفت جو ہے متقی کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور غیب سے کبھی بھی یہ مراد نہ لیں کہ مولا پتہ نہیں غائب ہے یعنی وہ موجود ہی نہیں ہے، نہیں، وہ موجود ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہے، وہ ہمارے تمام حالات سے واقف ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے تمام امور کو مولا جانتے ہیں۔ یہ تو آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے تھوڑا سا ہم نے ہوا کو، فضا کو مسخر کر لیا ہے، یہ تو ہستیاں پہلے سے ہی ان ہواؤں کو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ میں بسا اوقات اپنے عزیزوں کو کہتا ہوں کہ تم نے اپنے امام سے گفتگو کرنے کے لیے، عریضہ لکھنے کے لیے کیوں ایک دن مقرر کیا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، وقت کا حی و حاضر امام، اور میں نے ان سے گفتگو کرنے کے لیے نیمہ شبان رکھی ہے۔ عریضہ لکھتا ہوں، لکھیں، ہر روز لکھیں، جس سے ہر روز گفتگو ہو سکتی ہے، کیوں ایک دن تم نے اس کے لیے رکھا؟ محدودیت کیوں پیدا کی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں عریضہ لکھتا ہوں اور پھر اس کو میں پانی میں ڈالتا ہوں، امام بعد میں آ کے پڑھیں گے؟ بھائی میں تو اس وقت ایک ایسے دور میں سانس لے رہا ہوں کہ میں اس وقت اپنے موبائل پر جب میسج لکھتا ہوں، ہزاروں میل دور بیٹھا میرا عزیز جب میں لکھ رہا تھا وہ اسی وقت پڑھ رہا تھا، جب میں اپنے ناقص علم پر ہوا کو اتنا مسخر کر چکا ہوں، تو جو ہے ہی اللہ کے سارے علوم کا وارث، جو سارے علوم کا وارث، تو جب عریضہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ اسی وقت پڑھ لیتے ہیں، چاہے اسے دریا میں ڈال یا نہ ڈال، کنویں میں ڈال یا نہ ڈال، اصلا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بول تو صحیح۔ یہ تو ہم آج کی باتیں کر رہے ہیں، کسی شخص نے چھٹے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم خط لکھا اس زمانے میں جب گدھے گھوڑے کا زمانہ تھا، پیدل جانے کا زمانہ تھا، کہنے لگا مولا آپ بڑے دور ہیں، میں ایک اور شہر میں ہوں، دل کرتا ہے کبھی اپنے امام سے بات کروں، اپنے درد دل بیان کروں، لیکن آپ دور بڑے ہیں، آپ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، کیا کریں؟ آگے سے چھٹے مولا جواب لکھتے ہیں کہ اے مومن، اگر ہم سے بات کرنی ہو تو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں بھی ہو تو بات کہہ دیا کر، خدا ہم تک پہنچا دیا کر۔ یہی ٹیکنالوجی تھی، یہی علم تھا، جس ہوا کو ہم نے آج اپنی کم علمی اور ناقص علم سے مسخر کیا ہوا ہے، یہ تو علوم الہی کے وارث ہیں، انہوں نے تو پہلے سے ہی مسخر کیا ہوا ہے۔ مولا ہمارے تمام امور پر واقفیت ہے ان کی، وہ خود فرماتے ہیں انا غیر مہملین لمراتکم، ہم نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑا ہوا، ہمیشہ تمہاری خبر رکھتے ہیں، ہمیشہ تمہارے سارے امور کی خبر ہے، تمہارے اعمال ہم تک پہنچتے ہیں، ہمارے مولا ہمارے حالات سے مطلع ہیں، ہم ہیں جو ان سے غافل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے امام غائب پر ایمان رکھ، ان کی معرفت پیدا کر، اپنے امام کو پہچان۔ آج ہماری گفتگو کا ایک جو درس ہے وہ یہی ہے
کہ اگر مہدی زہرا تک پہنچنا ہے تو قرآن سے انس پیدا کرنا ہوگا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو مجھے میرے امام تک لے کے جائے گی، قرآن ہے وہ جو مجھے ظہور کی راہ بتائے گی۔ یہ قرآن ہے کہ جو مجھے زمانہ ظہور تک لے جائے گی، جو مجھے بتائے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب اپنے امام کی معرفت پیدا کر، اور معرفت کا مطلب ہے اپنے امام پر یقین پیدا کر۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے یقین۔ علم اور یقین میں فرق یہی ہے کہ انسان علم پیدا کرتا ہے بسا اوقات کسی چیز کا، لیکن اسے یقین نہیں ہوتا، وہ آغاز کا زینہ ہے۔ نہیں، علم کے ساتھ یقین پیدا کر، یقین پیدا کر کے تیرا امام کائنات میں موجود ہے اور تیرے امور سے باخبر ہے، اور تیرے اعمال اس کی بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں، اور تیرا امام تجھ سے دل پناہ محبت کرتا ہے اور تیرا منتظر ہے۔ امام ہم میں سے ہر آدمی کے منتظر ہیں، ہر آدمی کے۔ کب ہم ان کے لیے وقت نکالیں گے، کب مولا کو ٹائم دیں گے، کب اپنے مولا کی منشا کو سمجھیں گے، کب مہدی کے دردوں کو سمجھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک بہت بڑا درد جو ہے میرے امام کا، وہ کیا ہے؟ وہ تنہائی ہے۔ عزیزان، تنہائی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میں نے یہ لفظ کہہ دیا، ابھی غور کریں۔ تنہائی یعنی کیا؟ اپنے عزیزوں سے، اپنے اقربا سے، اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے جدا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم سب کو مقامات سے مقدسہ کی زیارت کا شرف مل جائے، نجف کا، کربلا کا، جنت البقیع کا، مجھے بتائیں اپنے عزیزوں سے جدا ہو کر کتنے دن رہ سکتے ہیں ہم؟ ایک ہفتہ رہ لیں گے، چلو ایک مہینہ رہ لیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دل تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ واپس پلٹیں گے ہم، نہیں رہ سکتے اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیزان سے دور نہیں رہ سکتے۔ کبھی سوچا ہے زہرا کے لال کو اپنے عزیزوں سے جدا رہتے ہوئے، دور ہوتے ہوئے، اس تنہائی میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ امام کا بہت بڑا درد ہے تنہائی، اور یہ وہ تنہائی ہے جس پہ صادق آل محمد گریہ کیا کرتے تھے۔ یہ ابو بصیر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مولا کے گھر کے باہر سے گزرا تو اندر سے امام کے اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی ماں اپنے جوان بچے کی موت پر گریہ کرتی ہے، چیخیں مار مار کے رو رہے تھے۔ تو میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے چھٹے مولا کو دیکھا، آنسوؤں سے چہرہ بھرا ہوا ہے، چہرہ سرخ ہے، اور امام کا امامہ کھلا ہوا ہے، گریہ پہ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا مولا کیا ہوا، کون سی مصیبت آئی؟ کہنے لگے میں نے کتاب جعفر میں، جو آل محمد کے پاس سے کتاب چلی آ رہی ہے، میں نے کتاب جعفر میں قائم کے حالات پڑھے اور اس کی لمبی تنہائیوں کو اور غیبت کی زندگی کو پڑھا تو اپنے بیٹے قائم کی تنہائی پہ گریہ کر رہا ہوں کہ اتنا طولانی عرصہ میرا مہدی کس طرح تنہائیوں میں زندگی گزارے گا۔ قائم آل محمد کی تنہائی، اور آج وہی دور ہے۔ اور یہ گریہ تو بی بی زہرا بھی کیا کرتی تھی۔ ایک سید بزرگوار تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مخدومہ کو خواب میں دیکھا تو کہنے لگی کہ میں اپنے زمانے کی سب سے بڑی مظلومہ تھی، لیکن آج میرا مہدی مجھ سے بڑا مظلوم، کیونکہ تم شیعوں نے اسے بھلا دیا، تمہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا تڑپا۔ اللہ، اور یہ وہ تنہائیاں ہیں کہ جس پر تمام ائمہ گریہ کرتے تھے۔ خود سید الشہداء جن کی صف اعلیٰ پہ بیٹھے، سید الشہداء وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے آ کے مہدی کو ملیں گے۔ جب مولا کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلا عزیز، سب سے پہلی ہستی سید الشہداء ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے اور پہنچیں گے وہاں کربلا میں بین الحرمین، اور جب دنیا والوں کو کہیں گے کہ حسین مظلوم کا بیٹا میں مہدی ہوں، انا جد الحسین قتلوا عطشانا، میں ہوں حسین کا بیٹا کہ جس سے پیاسا ذبح کیا گیا تھا۔ جب وہاں مولا کے مسائل پڑھیں گے، کہتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے
کہ بالآخر وہ قبر کھلے گی، سرکار سید الشہداء نکلیں گے اور مہدی کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اجرکم